بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہم نے اسم متمکن سے متعلق جو ہے وہ 4 اعرابی حالتیں پڑھ لی تھیں. میں نے کہا تھا کل 9 اعرابی حالتیں آئیں گی، تو ہماری 4 اعرابی حالتیں ہو گئی تھیں. تھوڑا سا ریویژن کر لیتا ہوں میں، تاکہ جو پہلے کا سبق ہے وہ تھوڑا آپ کا ریوائز ہو جائے. صحیح 2 منٹ انشاءاللہ لائیں گے، 2 منٹ کے اندر ہمارا ریویژن ہو جائے گا. ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی کوئی سا بھی اسم ہو، اس اسم کے اندر مختلف قسم کی حالتیں ہوتی ہیں. صحیح، اور ہر اسم کے اندر 3 صورتیں آتی ہیں. پہلی صورت حالت رفعی، دوسری نصبی، تیسری جری. اور ہر اسم کے اعتبار سے یہ صورت الگ الگ ہوتی ہیں، تو کل یہ 9 حالتیں بن جاتی ہیں ٹوٹل. ہم نے 4 حالتیں پڑھ لی تھیں. پہلی حالت تھی کہ حالت رفعی کے اندر ضمہ ہو، نصبی کے اندر فتحہ ہو، جری کے اندر کسرہ ہو. صحیح، یہ ہم نے پڑھ لی تھی پہلی حالت، مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف. صحیح، یعنی کہ اگر یہ اس اسما ہوں گے، جیسے کہ رجل مفرد منصرف ہے، مفرد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. اور رجال جمع مکسر ہے، مفرد نہیں ہے، نہ ہی جمع سالم ہے، اور منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. صحیح، تو یہ اگر اسما آ جائیں گے ہمارے سامنے، تو حالت رفیع کے اندر ضمہ آئے گا، نصبی کے اندر فتحہ آئے گا، جری کے اندر کسرہ آئے گا. صحیح، پھر ہم نے دوسری اعرابی حالت پڑھی جس کے اندر حالت رفیع کے اندر ضمہ آئے گا، نصبی اور جری دونوں کے اندر کسرہ آئے گا. صحیح، جیسے کہ یہ خاص ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ، جس کے آخر کے اندر، یعنی کہ وہ جمع جس کے آخر کے اندر الف اور تا زائد آ جائے. صحیح، جیسے کہ جا مسلمات رأیت مسلمات. اب یہ حالت نصبی ہے پھر بھی کسرہ آ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ جمع مؤنث سالم. صحیح، مررت بمسلمات. صحیح. اس کے بعد ہم نے پڑھا تیسری اعرابی حالت کہ جس کے اندر حالت رفیع کے اندر ضمہ ہو، حالت نصبی اور جری دونوں کے اندر فتحہ ہو. صحیح، اور یہ ہم نے پڑھا تھا غیر منصرف کے ساتھ. غیر منصرف کی تفسیر کے بارے میں نے آپ کو ویڈیو کا حوالہ دے دیا تھا کہ ویڈیو جا کے دیکھ لینا. 15 منٹ کی ویڈیو میری غیر منصرف کے اوپر بنی ہوئی ہے، مختصر. صحیح، تفصیلی ویڈیو نہیں ہے وہ. اچھا، پھر چوتھی ہم نے اعرابی حالت پڑھی جس کے اندر حالت رفیع کے اندر واو آئے گا، نصبی کے اندر یہ الف آئے گا، جری کے اندر یہ آئے گا. اور یہ قسم خاص ہے اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافن الی غیر یاء المتکلم. صحیح، یہ اس اسم کے ساتھ خاص ہے. یہ پوری شرائط میں نے اس کو آپ کو سمجھائی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی اعراب کی 2 صورتیں ہیں، ایک اعراب حرکتی، ایک اعراب حرفی. اعراب حرکتی کہتے ہیں کہ اعراب ضمہ فتحہ کسرہ اور سکون کے ساتھ آئے، اور اعراب حرفی کہتے ہیں کہ اعراب واو الف یا اور نون کے ساتھ آئے. تو یہ تفصیل میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھا دی تھی، دوبارہ تفصیل سمجھانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. صحیح، آج سے جو ہمارا سبق شروع ہوگا وہ 5ویں اعرابی حالت سے شروع ہوگا. 5ویں اعرابی حالت کیا ہے؟ 5ویں ہماری اعرابی حالت ہے کہ حالت رفعی کے اندر، حالت رفعی میں الف آئے گا، اور حالت نصبی اور حالت جری ان دونوں حالتوں کے اندر یا آئے گا. صحیح، یا. صحیح، اور یہ قسم خاص ہے. دیکھو میں پہلے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں بڑے اختصار کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، تو اگر کہیں تفصیل میں چھوڑ رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے مختصر ویڈیو بنانی ہے. صحیح، مجھے اختصار کے ساتھ چلنا ہے. ویسے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ قسم جو ہے وہ تثنیہ کے ساتھ خاص ہے، کلا کلتا اسنانی اسنتانی. اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں چھوڑ کے بنا رہا ہوں. اصل مقصد یہ ہے کہ بھائی میں اختصار کے ساتھ اس جو ہے وہ سبق کو لے کے چل رہا ہوں. اگرچہ پہلی والی ویڈیو بھی تقریباً 25 منٹ سے اوپر کی تھی، اور یہ ویڈیو بھی تقریباً غالباً اس سے قریب بنے گی، لیکن بات یہ ہے کہ تقریباً یہ سبق جو ہے نا، جو نحو میری کورس جو ہے اس کورس کے اندر تقریباً یہ سبق میرے اندازے کے مطابق 10 ویڈیو کے اوپر بنا ہوا ہے. یعنی کہ اتنا لمبا سبق ہے، تو میں 2 ویڈیو کے اندر بنا رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو مجھے اختصار کرنا پڑے گا نا. تو خیر، یہ ہماری جو حالت ہے 5ویں والی حالت، حالت رفیع کے اندر الف کے ساتھ، حالت نصبی کے اندر یا کے ساتھ، اور حالت جری کے اندر بھی یا کے ساتھ. یہ ہماری حالت جو خاص ہے، یہ خاص ہے تثنیہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تثنیہ. صحیح، اب جیسے کہ مثال کے طور پہ رجلن کی تثنیہ کیا آتی ہے؟ رجلانی. اب یہ اس کے ساتھ خاص ہے. مطلب حالت رفیع کے اندر رجلانی ہوگا، جیسے کہ مثال کے طور پہ اس کو میں اگر فاعل بنا دوں تو ہوگا یہ جاء الرجلانی. صحیح، رجلانی. اور حالت نصبی کے اندر کیا ہوگا؟ یا کے ساتھ ہوگا، جیسے کہ مثال کے طور پہ رأیت رجلین. صحیح، رأیت رجلین. اب یہ یا کے ساتھ آ رہا ہے. صحیح، یہ مت سمجھنا کہ بھائی یہ نون جو ہے کہ نیچے کسرہ جو ہے یہ اعراب ہے. یہ اعراب نہیں ہے، یہ حرکت ہے. پچھلی والی ویڈیو میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ بھائی اعراب 2 صورتوں کے اندر آتے ہیں، ایک لفظی اعتبار سے اور ایک حرکت کے اعتبار سے نا. تو یہاں پہ اعراب جو ہے وہ اعراب لفظی ہے. تو یہ اعراب حرکتی اعراب نہیں ہے.
تثنیہ کے اندر جو اعراب ہوتا ہے اعراب لفظی ہوتا ہے، اعراب حرکتی نہیں ہوتا. صحیح. تو رأیت رجلین، اور دوسری مثال ہے مررت برجلین، برجلین. صحیح. اچھا، تو یہ آپ کی مثال ہو گئی تثنیہ کی. اس مثال کے اندر ہم نے پہلی والی مثال کے اندر فاعل بنایا، دوسری والی مثال کے اندر مفعول بنایا. فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے. اور تیسری والی مثال کے اندر ہم نے اس کو بحرف جر کا مجرور بنایا. تو ہمارے سامنے تینوں اعرابی حالتیں آ گئیں تثنیہ کی. صحیح. حالت رفعی کے اندر الف کے ساتھ، حالت نصبی کے اندر یا کے ساتھ، اور حالت جری کے اندر بھی یا کے ساتھ. صحیح ہے. اس کے بعد جو ہماری چھٹی اعرابی حالت ہے، وہ اعرابی حالت ہماری حالت رفعی کے اندر آئے گا، یہ واو کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ واو کے ساتھ. اور حالت نصبی جس طرح ہمارا جو ہے وہ تثنیہ کے اندر تھا نا، اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا. صحیح. حالت نصبی اور جری دونوں کے اندر یہ آئے گا یا کے ساتھ. اس کے ساتھ آئے گا یا کے ساتھ. اور یہ قسم ہماری خاص ہے جمع مذکر سالم. صحیح. جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ یہ جمع مذکر سالم وہ جمع سالم ہے کہ جس کے اندر واحد کا وزن خراب نہ ہو. جیسے کہ مثال کے طور پر میں نے پچھلے سبق کے اندر مثال دی تھی مسلمون کی. صحیح. اب اگر میں اس کی جمع بناؤں تو میں بناؤں گا مسلمون. واحد کا وزن کیا ہے؟ مسلمون. یہ مسلمون کے اندر مسلمون نظر آ رہا ہے تو بھائی جمع مذکر سالم ہے، یعنی کہ واحد اپنے حالت کے اوپر رہا، واحد خراب نہیں ہوا. صحیح. تو جمع مذکر سالم کیسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر واحد خراب نہ ہو، جمع کے اندر واحد آپ کو نظر آ رہا ہو. صحیح. یعنی کہ اس کی تعریف اس طرح ہوگی کہ وہ جمع سالم ہے جس کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون ہو. صحیح. جیسے کہ مثال کے طور پہ مسلمون یا پھر مسلمین. صحیح. تو یہ آپ کے سامنے جمع مذکر سالم آ گئی. تو یہ چھٹی والی قسم جو ہے یہ اسی صورت قسم کے ساتھ خاص ہے. چھٹی والی جو اعرابی حالت ہے یہ اسی اسم کی قسم کے ساتھ خاص ہے. صحیح ہے. تو اگر میں اس کو حالت رفعی کے اندر لکھوں تو میں لکھوں گا جاء مسلمون. جاء مسلمون. حالت نصبی کے اندر لکھوں تو میں یا کے ساتھ لکھوں گا، جیسے کہ رأیت مسلمین. اور جری کے اندر بھی کس کے ساتھ لکھوں گا؟ میں یا کے ساتھ لکھوں گا، جیسے کہ مررت بمسلمین. صحیح. اب آپ سوال کر سکتے ہو کہ بھائی تثنیہ والی جو یعنی کہ ہماری اعرابی حالت نمبر 5 ہے، اس کے اندر بھی حالت نصبی اور جری یا کے ساتھ ہے، اور ادھر بھی حالت نصبی اور جری یا کے ساتھ ہے، یہ تو دونوں سیم ہو گئے. تو دیکھو اعراب اس اعتبار سے دونوں سیم ہے کہ بھائی دونوں کے اندر یا آ رہا ہے. صحیح ہے. لیکن ایک فائدے کی بات میں آپ کو بتا دوں، اور فائدے کی بات بھی اپنے پاس نوٹ کر لو. فائدے کی بات یہ ہے کہ تثنیہ کی جو یا ہے، تثنیہ کی یا سے پہلے فتحہ آئے گا. صحیح. فتحہ آئے گا. اور جمع مذکر سالم کی یا سے پہلے کسرہ آئے گا. صحیح. کسرہ آئے گا. تو فائدے کی بات. اب جگہ رجلین ہے کیا آ رہا ہے؟ فتحہ آ رہا ہے. اور مسلمین یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ کسرہ آ رہا ہے. صحیح. تو یہ آپ کے سامنے ایک فائدے کی بات. دوسرے فائدے کی بات یہ ہے کہ تثنیہ کا نون جو ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے. صحیح. اور جمع کا جو نون آتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے. جمع مذکر سالم کا جو نون ہوتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے. صحیح. تو یہ آپ کے سامنے چھٹی اعرابی حالت ہو گئی. اس کے بعد آتی ہے ہماری 7ویں اعرابی حالت. اب اس 7ویں اعرابی حالت شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھاتا چلوں. وہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جس طرح ہم نے یہاں پہ پہلے والے سبق کے اندر اعراب کی 2 صورتیں پڑھی ہیں نا، اعراب حرکتی، اعراب حرفی، اسی طرح اعراب کی 3 صورتیں اور بھی ہیں. صحیح. وہ میں آپ کو یہاں لکھواتا ہوں. وہ صورتیں کون سی ہیں؟ یہ ہمارے سامنے اعراب آ گیا. اب اس کی 3 صورتیں آتی ہیں. کون سی؟ نمبر 1 اعراب لفظی، نمبر 2 اعراب تقدیری، اور نمبر 3 اعراب محلی. اعراب لفظی کسے کہتے ہیں؟ وہ اعراب جو نظر آ رہا ہو. ابھی تک ہم نے جتنی بھی جو ہے وہ ہم نے قسمیں پڑھی ہیں، جو سی بھی قسم آپ لے لو، ان سب کے اندر اعراب لفظی ہے. صحیح. اگر میں پہلی قسم لوں، حالت رفعی کے اندر اپنا جو ہے وہ ضمہ آتا ہے، جیسے کہ رجل. نصبی کے اندر فتحہ آتا ہے، رجولن نصب نظر آ رہا ہے آپ کو. جری کے اندر کسرہ آتا ہے، رجولن کسرہ نظر آ رہا ہے. اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ چوتھی والی قسم دیکھو، اسماء شتہ والی، اس کے اندر ابو کا واو نظر آ رہا ہے، ابی کا الف یا نظر آ رہا ہے، ابا کا الف نظر آ رہا ہے. تو ہمیں اعراب نظر آ رہا ہے. صحیح.
تو ابھی تک ہم نے جتنی بھی قسمیں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری کون سی ہیں؟ وہ اعراب لفظی کی قسمیں ہیں. یعنی کہ ہم نے ابھی تک جون سی بھی اعراب کی 6 حالتیں پڑھ لی ہیں وہ ساری کی ساری کس کی تھیں؟ اعراب لفظی کی تھیں. صحیح، یعنی کہ وہ اعراب جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہو. صحیح. اب دوسری ہے ہماری اعراب تقدیری. اب یہ کیا چیز ہے؟ اعراب تقدیری یہ وہ اعراب ہے جو نظر نہ آئے، جو نظر نہ آئے. صحیح. جیسے کہ مثال کے طور پر میں نے کہا جاء موسیٰ، صحیح، یا پھر میں نے کہا جاء العصا، یوں کہہ لو جاء العصا، یہ والی مثال لے لو، یہ مثال ذرا آسان ہے. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں اعراب کہاں پر آتا ہے، تو اعراب عام طور پہ کلمے کے آخر میں آتا ہے یا پھر ما قبل آخر آتا ہے اگر اعراب حرفی ہو تو. صحیح. ویسے تو عموماً آخر میں ہی آتا ہے. صحیح. اب جاء العصا کے اندر آخر میں کیا ہے؟ آخر میں ہے الف. الف کے اوپر کیا اعراب نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ، کچھ نظر آ رہا ہے؟ کوئی حرکت نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا. لیکن اس پر اعراب ہے، یہ مرفوع ہے. صحیح. لیکن نظر نہیں آ رہا، رفع نظر نہیں آ رہا ہمیں. صحیح. تو یہ وہ اعراب ہے جو نظر نہیں آئے، جو نظر نہیں آتا. صحیح. اعراب تقدیری وہ اعراب جو نظر نہیں آتا. صحیح. تو یہ آپ کے سامنے اعراب تقدیری ہوگا. اعراب محلی کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھو اعراب لفظی اور اعراب تقدیری یہ دونوں اعراب جو ہیں یہ معرب کے ساتھ خاص ہیں، معرب. اور اعراب محلی یہ مبنی کے ساتھ خاص ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ جاء ہؤلائی. صحیح. اب ہؤلائی مبنی ہے. صحیح ہے. تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا اعراب محلی ہوگا. تو یہ آپ کے سامنے اعراب کی کتنی صورتیں آ گئیں؟ 3 صورتیں آ گئیں. ابھی تک آپ دیکھو ہم اعراب محلی ہم ابھی نہیں پڑھیں گے، ان اسموں کی قسموں کے اندر اعراب محلی ہمارا نہیں آئے گا. ہمارا خالی آئے گا اعراب لفظی آئے گا اور اعراب تقدیری آئے گا. بس یہ 2 چیزیں آئیں گی ہماری. اعراب محلی ابھی ہمارا فی الحال نہیں آئے گا. صحیح. تو اب جو ہماری قسم شروع ہو رہی ہے جس کے جو ہماری اعراب کی 7ویں حالت ہے وہ حالت ہوگی ہماری اعراب تقدیری سے متعلق. صحیح. اب اس کے اندر اعراب کس طرح ہوگا؟ اس کے اندر اعراب ہوگا ہمارے سامنے حالت رفعی آئے گی. صحیح. حالت رفعی. اس حالت رفعی کے اندر جو اعراب ہوگا وہ ہوگا ضمہ تقدیری. ضمہ تقدیری کا مطلب ضمہ ہوگا لیکن نظر نہیں آئے گا. صحیح ہے. ضمہ ہوگا لیکن نظر نہیں آئے گا. دوسرا ہمارا ہوگا حالت نصبی. اس کا اعراب ہوگا فتحہ تقدیری. صحیح. اور تیسری حالت ہے ہماری حالت جری. اس کے اندر ہوگا کسرہ تقدیری، یعنی کہ نظر نہیں آئے گا. صحیح ہے. اب یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ خاص ہے 2 قسموں کے ساتھ. پہلی قسم ہے اسم مقصور. صحیح. اور دوسری قسم ہے غیر جمع مذکر سالم، یعنی کہ جمع مذکر سالم نہیں ہے، یعنی کہ مفرد ہے. خلاصہ کلام یہ کہ مفرد ہے. صحیح ہے. مضاف الی یاء متکلم. اس دوسرے والے کو ہم بعد میں سمجھتے ہیں، پہلے ہم سمجھ رہے تھے اس میں مقصور کو نا. اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھو اس میں مقصور کی عام طور پہ طالب علموں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اس میں مقصور کیا چیز ہے، یار یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس میں مقصور آخر ہے کیا. تو میں آپ کو اس میں مقصور سمجھاتا ہوں کہ اس میں مقصور ہے کیا. اس میں مقصور یہ الف ہے. کیا ہے؟ الف ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے. صحیح. یہ آپ کے سمجھ لو اسے مقصور کی مختصر سی تعریف ہو گئی. اب اس کی شرائط ہیں کچھ، اس سے مقصور کی نا کچھ شرائط ہیں. اگر وہ شرطیں پائی جائیں گی تو پھر کنفرم اس سے مقصور ہو جائے گا. اگر وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو وہ اس میں مقصور نہیں ہوگا. صحیح. یعنی کہ کلمے کے آخر کے اندر الف آ رہا ہے نا، بس وہ اس میں مقصور ہے. نارمل جو الف ہوتا ہے، نارمل الف وہ اس کو مقصور ہوتا ہے. صحیح. بھلے وہ کسی بھی کلمے کے آخر میں آئے، بس وہ الف ہوتا ہے. بس وہ ہم پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں کہ بھائی الف ہو یا کی صورت میں نہ ہو، یا کی صورت میں ہو، فنا صورت کے اندر ہو، اتنا کھینچا جائے وغیرہ وغیرہ. چھوڑ دو ان سب باتوں کو. اس میں مقصور کیا ہوتا ہے؟ جو اس کلمے کے آخر کے اندر الف ہو اس کو ہم کہتے ہیں اس مقصور. اب اس کی شرائط کیا کیا ہے؟ تو دیکھو اس کی پہلی شرط یہ ہے. اچھا اگر میں آپ سے سوال کروں کہ بھائی یہ رما اس کے آخر میں اس میں مقصور ہے یا نہیں؟ الف مقصورہ ہے یا نہیں؟ تو دیکھو اس کے آخر کے اندر الف مقصورہ نہیں ہے. اسی طرح اگر میں کہوں دعا، اس کے آخر کے اندر الف مقصورہ ہے یا نہیں؟ تو اس کے آخر کے اندر بھی الف مقصورہ نہیں ہے.
کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ الف مقصورہ یہ فعل میں نہیں آتا، فعل میں نہیں آتا، اور یہ دونوں کیا ہے؟ یہ دونوں تو فعل ہے، ولہذا یہ اس میں مقصور نہیں ہے. صحیح، ایک شرط تو ہماری یہ ہو گئی. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں میم الف زبر ما، جس کو ہم موصولہ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، اس کے آخر کے اندر الف مقصورہ ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ کلمے میں دوسری جگہ کے بعد آئے، کلمے میں دوسری جگہ کے بعد آئے. اب یہ تو میم الف زبر ما کے اندر جو الف ہے یہ کہاں پر آ رہا ہے؟ یہ تو دوسری جگہ پر آ رہا ہے، لہٰذا یہ الف مقصورہ نہیں ہے. صحیح، دو شرطیں ہو گئیں. تیسری شرط ہے ہماری کہ وہ الف اصلی ہو، عارضی نہ ہو. الف اصلی ہو، عارضی نہ ہو. مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو مثال کے طور پہ جیسے کہ میں کہوں کہ رأیت بکرن. اب جیسے کہ بکرن ہے نا، بکرن اس کے آخر کے اندر بھی الف آ رہا ہے، لیکن یہ الف جو ہے نا الف مقصورہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ لفظ جو بکر ہے نا، بکر یہ لفظ، اس میں الف آتا ہے؟ نہیں آتا نا. تو یہ اصل کے اندر تو الف نہیں ہے نا، یہ تو مفعول ہونے کی وجہ سے الف آ رہا ہے. اگر یہ مفعول نہیں ہوتا تو الف آتا نہیں آتا نا. تو یہ الف کون سا ہو گیا؟ عارضی ہو گیا، کلمے کے ساتھ ملا ہوا نہیں، یعنی کلمے کا الف نہیں ہے. صحیح، اصلی نہیں ہے. کیا ہے؟ اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے. تو اگر کلمے کے آخر میں الف ہو اور وہ اصلی نہ ہو بلکہ عارضی ہو، جیسے کہ وکان اللہ علیمن حکیمہ. ابھی علیمن کیا ہے؟ اس کے آخر کے اندر الف ہے، تو الف مقصورہ کہیں گے؟ نہیں. صحیح، تو یہ الف مقصورہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو اس لیے آ رہا ہے کیونکہ منصوب ہے. اگر منصوب نہیں ہوتا تو الف نہیں ہوتا. صحیح، تو یہ تین شرطیں ہو گئی الف مقصورہ کی. اب اس شرط کے مطابق، ان تین شرطوں کے مطابق کسی بھی کلمے کے آخر کے اندر الف ہو تو ہم اس کو الف مقصورہ کہہ دیں گے. جیسے کہ مثال کے طور پہ موسیٰ، عیسیٰ، حبلا، اور اسی طرح العصا. صحیح ہے، تو یہ ساری مثالیں کس کی ہیں؟ یہ الف مقصورہ کی مثالیں. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ الف مقصورہ کی 4 قسمیں. صحیح ہے، سمجھا رہا نہیں ہوں، صرف بتا رہا ہوں کہ الف مقصورہ کی 4 قسمیں: الف مقصورہ تانیثی، الف مقصورہ الحاقی، الف مقصورہ مبدل، الف مقصورہ اصلی. صحیح ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کوئی اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے، بس میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا نہیں رہا، میں نے پہلے بتا دیا. یہ 4 قسمیں. یہ جو الف مقصورہ تانیثی ہے نا، جیسے کہ حبلا، صحیح، اگر یہ ہوا تو پھر کلمہ غیر منصرف ہو جائے گا. صحیح، اور اگر ان کے علاوہ ہوا، یعنی کہ مبدل ہو گیا، الحاقی ہو گیا، اصلی وغیرہ ہو گیا، تو اس صورت کے اندر وہ اسم مقصور کے اندر چلا جائے گا، اس کا اعراب تقدیری ہو جائے گا. صحیح، جیسے کہ عصا، موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ. تو یہ آپ کے سامنے ایک نقطے کی بات میں نے کر دی، اور امید ہے کہ آپ کو اس کے مقصور کی تھوڑی بحث سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب دیکھ لو ذرا، غیر جمع مذکر سالم مضاف الی یاء متکلم، اس کو میں آپ کو سیدھے سے سمجھاؤں کہ یہ آخر ہے کیا. یہ ہے مفرد پلس یا، بس اتنی سی بات ہے. جیسے کہ کتاب مفرد ہے، اس کے آخر میں یا لگا دو کتابی. قلم مفرد ہے، اس کے آخر میں یا لگا دو قلمی. یہ آپ کے سامنے غیر جمع مذکر سالم مضاف الی یاء متکلم پورا حل ہو گیا. صحیح ہے، تو ان دونوں کا اعراب ہوگا تقدیری، یعنی کہ ہمیں کلمے کے اندر نظر نہیں آئے گا. جیسے کہ مثال کے طور پہ جاء العصا، یا پھر جاء موسیٰ، رأیت العصا، مررت بالعصا. کچھ بھی کر لو، یہ عصا ہی رہے گا آخر کے اندر، کوئی اعراب ظاہر نہیں ہوگا. اعراب ہے تقدیری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعراب ظاہر نہیں ہوگا. صحیح ہے، کیوں ظاہر نہیں ہوگا؟ کیونکہ آخر کے اندر الف آ رہا ہے نا. الف کے اوپر کبھی بھی کوئی اعراب نہیں آتا، یہ بات ذہن میں بٹھا لو. الف میں کوئی اعراب نہیں آتا، بس آخر میں الف آ رہا ہے، تقدیری ہے، بات ختم. صحیح. اور اسی طرح میں ایک اور مثال لے رہا ہوں غیر جمع مذکر سالم مضاف الی یاء متکلم، جیسے کہ مثال کے طور پہ جاء غلامی، رأیت غلامی. صحیح ہے، مررت بغلامی. صحیح ہے، بغلامی. اب یہ اس کا نا غلام، دیکھو غلام یا کی بات نہیں چل رہی ہے، یا تو وہ ہے اپنا ضمیر ہے، ضمیر مبنی کے اندر داخل ہے، ضمیر کا اعراب محلی ہوتا ہے. یا کی بات نہیں چل رہی یہاں پہ چل رہی یا سے پہلے جو غلام ہے نا، غلام اس میم کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ مستقل کسرہ آ رہا ہے.
صحیح، جبکہ اس کا اعراب کون سا ہے؟ تقدیری ہے. یہ جو کسرہ آ رہا ہے یہ یا کی وجہ سے آ رہا ہے، کیونکہ یا کہتی ہے کہ مجھ سے پہلے کسرہ آنا چاہیے. تو دیکھو غلام کا، جیسے کہ مثال کے طور پہ یہ لفظ ہے غلام، صحیح ہے، یہ آپ کے سامنے غلام لفظ ہے، یہ ہوتا ہے مرفوع، صحیح، کیونکہ فاعل بنا لیا میں نے اس کو، مرفوع ہوگا. لیکن جب اس کے آخر میں یا لایا تو یا نے کہا کہ بھائی مجھ سے پہلے تو کسرہ آنا چاہیے، تو یہ یا کا کسرہ آ گیا. اب سوال یہ ہے کہ بھائی ہم کسرے کو پڑھیں یا ضمے کو پڑھیں؟ تو جو غلام کا اعراب تھا وہ تو ضمہ تھا، غلام پر کیا اعراب تھا؟ ضمہ تھا. اور یا کا اعراب کیا تھا؟ وہ کسرہ تھا. صحیح ہے، یا کا اعراب کسرہ تھا اور غلام کا اعراب کیا تھا؟ ضمہ تھا. تو یا اور غلام کے اندر جھگڑا ہوا اور یا جیت گئی. صحیح ہے، اور غلام کا ضمہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب دیکھو غلام کا کوئی اعراب نظر آ رہا ہے؟ غلام کا کوئی اعراب ہے؟ غلام پر کوئی اعراب نظر نہیں آ رہا. صحیح ہے، یہ جو اعراب نظر آ رہی ہے یہ کس کا اعراب ہے؟ یہ تو یا کا اعراب ہے. یا سے اپنے سے پہلے کسرہ چاہتی ہے. صحیح ہے، تو یہ مت سمجھنا ہے کہ بھائی اس کا اعراب لفظی اعراب ہے، لفظی نہیں ہے، تقدیری ہے. تقدیری کیونکہ غلام کا اپنا کوئی اعراب نظر نہیں آ رہا نا، یہ تو یا کی وجہ سے اعراب آ رہا ہے نا، کسرہ جو آ رہا ہے یا کی وجہ سے آ رہا ہے، تو غلام کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہے. صحیح ہے، تو یہ آپ کے سامنے دو صورتیں ہو گئیں. اس کے بعد ہماری جو 8ویں اعرابی حالت ہے وہ ہماری اعرابی حالت ہے کہ حالت رفعی کے اندر، حالت رفعی میں یہ آئے گا ضمہ تقدیری. صحیح، اور حالت نصبی جو ہوتی ہے اس کے اندر آئے گا فتحہ لفظی. صحیح ہے، کیا آئے گا؟ فتحہ لفظی. اور حالت جری کے اندر ہوگا کسرہ تقدیری. صحیح، حالت جری کے اندر کیا ہوگا؟ کسرہ تقدیری. تو یہ آپ کے سامنے 3 اعرابی حالتیں ہوں گی، اور یہ خاص ہے ہمارا اسم منقوص کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اسم منقوص. اب اسم منقوص کیا ہے؟ اسم منقوص یہ ہے کہ آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو. جیسے کہ مثال کے طور پہ قاضی، آخر میں یا اس سے پہلے کسرہ ہے. داعی، آخر میں یا اس سے پہلے کسرہ ہے. تو یہ آپ کے سامنے کس کی مثال ہے؟ اسم منقوص کی. جیسے کہ مثال کے طور پہ جاء القاضی، اب یہ ضمہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا آخر کے اندر، یہاں پر ضمہ نظر نہیں آئے گا. رأیت القاضیہ، اب یہاں پر کیا آ گیا؟ فتحہ آ گیا. صحیح، فتحہ نظر آ رہا ہے ہمیں. صحیح، یہ اعراب لفظی ہے. اور تیسری صورت کے اندر مررت بالقاضی، دوبارہ اعراب تقدیری آ گئی، کسرہ تقدیری. صحیح، تو یہ آپ کے سامنے 8ویں قسم بھی ہو گئی. اور اس کے بعد آتی ہے ہماری 9ویں قسم. 9ویں قسم جو ہے وہ ہے ہماری حالت رفعی کے اندر آئے گا واو. کیا آئے گا؟ واو. اور یہ واو ہوگا تقدیری. کیا ہوگا؟ واو تقدیری. صحیح. اور حالت نصبی اور حالت جری، ان دونوں کے اندر آئے گا یا لفظی. کیا؟ یا لفظی. اب یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ جو خاص ہے یہ ہے ہمارا جمع مذکر سالم. صحیح، مضاف الی یا متکلم. شارٹ کر کے سمجھاؤں تو ہمارے سامنے جمع مذکر سالم ہوگا، صحیح ہے، پلس یا ہوگی، بس. صحیح ہے، جمع مذکر سالم پلس یا. اچھا، جمع مذکر سالم کیا ہوتا ہے؟ جمع مذکر سالم میں نے آپ کو بتا دیا، جیسے کہ مثال کے طور پہ مسلمون. اب یہ جو مسلمون لفظ ہے نا، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ جمع مذکر سالم ہے نا، آپ کو اعراب یاد ہوگا. اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے اس کا اعراب نا. کیا اعراب پڑھا ہے اس کا؟ حالت رفیع کے اندر واو، حالت نصبی کے اندر یا، اور حالت جری کے اندر بھی یا. صحیح ہے. اچھا، یہاں پر بھی تقریباً یہی لکھا ہوا ہے. نصبی جری تو ہم نے وہی لکھی ہوئی ہے، نصبی اور جری جو ہم نے جمع مذکر سالم کے پہلے لکھی ہوئی تھی وہی لکھی ہوئی ہے. خالی حالت رفع کے اندر واو تقدیری ہوگا. صحیح ہے، واو تقدیری کیوں ہوگا؟ وہ اس یا کی وجہ سے واو تقدیری آ جائے گا. صحیح. اب جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کے سامنے مسلمون کی اضافت یا کی طرف کر دوں تو اب کس طرح بنے گا یہ؟ اب جب دیکھو ہم مضاف بنائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی مضاف کی وجہ سے نون گر جاتا ہے، جمع کا نون گر جاتا ہے. صحیح، تو ہم نے نون گرا دیا. اب کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا مسلیمویا. صحیح، اس طرح ہو گیا. اب سیدن کا قانون لگا کہ جس کے اندر دو واو یا جمع ہو جاتے ہیں تو دونوں کو تجدید کی صورت کے اندر لکھ دیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا مسلیمویا. صحیح.
اور اس یا کو یا آپ نے سے پہلے کسرہ چاہتی ہے تو اس ما قبل کی کسرے ضمے کو کسرے سے بدل دیا تو کیا ہو جائے گا یہ مسلمیہ، مسلمیہ. صحیح ہے. اب اس طرح ہو گیا نا. اب یہ ہمارے سامنے کلمہ آ گیا. اس کلمے کو اگر ہم حالت رفعی کے اندر لکھیں گے تو ہم لکھیں گے جاء مسلمیہ. کیا؟ جاء مسلمیہ. ہے یہ جمع مذکر سالم اور اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ واو آتا ہے جمع مذکر سالم میں نا. اب واو مسلمیہ کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے؟ نظر نہیں آ رہا. نظر نہیں آ رہا لیکن حقیقتاً کے اندر کیا ہے؟ حقیقت میں یہ یہاں پہ واو موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. صحیح. نظر نہیں آ رہا تو اعراب کون سا ہوتا ہے؟ تقدیری ہو جاتا ہے. صحیح. اگر نظر آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ لفظی ہو جائے گا. لیکن اگر میں اس کو حالت نسبی و جری کے اندر لکھوں تو میں لکھوں گا رأیت مسلمیہ. رأیت مسلمیہ. یا نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے تو اعراب لفظی ہو گیا. صحیح ہے. اسی طرح مررت بمسلمیہ. یہاں پر بھی یا نظر آ رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ اعراب لفظی ہو گیا. تو یہ آپ کے سامنے اسم متمکن کی کل 9 اعرابی حالتیں آ گئیں. اسم کی کل 9 اعرابی حالتیں آ گئیں اور اسم کی چند قسمیں وغیرہ آ گئیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ پورا کا پورا سبق جو ہے جو اچھا خاصا ہم نے آپ کو 2 ویڈیو کے اندر سمجھا دیا آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. امید ہے آپ کو. صحیح. تو آج کے لیے ابھی کا سبق اتنا کافی. ویڈیو کافی یہ بھی لمبی ہو گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ درس نظامیہ صرف اور نحو کے کورس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ deenseeco.com کے اوپر وزٹ کریں. یا اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ واٹس ایپ نمبر اور ہماری اس جی میل آئی ڈی کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں.